پھر کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ کل کی آیت مطہرہ جو تلاوت کی تھی، ان آیت مطہرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ۔ کل کی آیت مطہرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کافروں کو جب کہا جاتا ہے یہ قرآن برحق ہے، یہ ہر زمانے میں ایسے ہی ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے یہ اسلام دین برحق ہے، اللہ کا واحد ہونا برحق ہے، دین اسلام عین وہ مذہب ہے جو تمام انبیاء کا ہے، تو بدلے میں وہ کہتے ہیں قالوا اساطیر الاولین، یہ بس مولویوں کی باتیں ہیں، یہ ایسی بس باتیں کرتے ہیں، یہ کچھ قصے کہانی ہے، کوئی حقیقت سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ اللہ فرمایا قیامت کے دن یہ اپنے وزن بھی اٹھائیں گے جو انہوں نے بدعمالیاں کی، جو شرک کیا، تو فرمایا دوسرے جو ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے ان کا بھی یہ وزن اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یضلونہم بغیر الا ساء ما یزرون، تو فرمایا کتنا برا ہے کہ وہ اپنے وزن بھی اٹھائیں دوسرے کا وزن بھی اٹھائیں۔ آج کی آیت مطہرہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بربادی اور ان کے ٹھکانے کا ذکر کیا۔ اللہ فرمایا قد مکر الذین من قبل، کل کی آیت مطہرہ کا شان نزول آپ نے سنا تھا کہ مکہ کے جو سرکردہ لوگ تھے انہوں نے ایک سازش کی تھی، انہوں نے ایک پروگرام بنایا تھا کہ ہر گلی کوچے میں اور ہر جگہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے عزتی اور آپ کی بے ادبی کی جائے، ہر جگہ بندے بٹھا دیے تو ان کا کام پھر بھی نہیں بنا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی حوالے کا ذکر فرما کر فرمایا قد مکر الذین من قبل، یہ چالیں صرف انہوں نے نہیں چلیں، ان سے پہلے بھی چالیں چلی۔ وہ میں نے آپ کو کچھ دن پہلے بھی عرصہ پہلے ایک واقعہ نمرود کا سنایا تھا کہ اس نے جناب ایک بہت بڑی بلڈنگ بنائی، بہت بڑی بلڈنگ، بہت اونچی بنائی، کیا ہے بھی میں حضرت ابراہیم کے خدا سے جنگ کرنے جا رہا ہوں، میں اسے مار دوں، بہت بڑی بلڈنگ بنائی، جب وہ بن گئی اس پر چڑھا بھی صحیح، لیکن پھر بھی جب اوپر دیکھا تو آسمان اور ہی کتنا اونچا نظر آیا جتنا پہلے نظر آ رہا تھا، کوئی قربت سربت نہ ہوئی، واپس اتر آیا تو اللہ تعالی نے اس پر پھر عذاب مسلط کر 400 سال تک نمرود کے سر میں لوہے کی سلاخیں ماری گئی، 400 سال تک مچھر کو اللہ نے اندر داخل کیا، وہ اتنا کھا کھا کے موٹا ہو گیا کہ اس کے دماغ کو پھلا دیا اس نے، 400 سال تک یہ نمرود اللہ کے عذاب میں ایسا مبتلا رہا کہ صبح و شام اس کے سر میں لوہے کی سلاخیں ماری جاتی۔ یہ عذاب کم ہے، یہ رسوائی تھوڑی ہے دنیا میں کہ جناب تخت پہ بھی بیٹھا ہو اور مار بھی کھا رہا ہو، یہ عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ بندے کے پاس اور چیزیں ہوں اندر سکون نہ ہو۔ میں تو ہر وقت یہی عرض کرتا رہتا ہوں، سب سے بڑی چیز سکون ہے، جس کو سکون میسر ہے وہ دنیا میں بادشاہ ہے، اور جس کو سکون میسر نہیں چاہے وہ تخت پہ بھی بیٹھا ہو وہ کسے کام کرے، اسی لیے سکون تلاش کرو، اور اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، آپ تو الحمدللہ اس چیز سے گزر چکے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سکون کہاں کھڑا، جو لطف فجر کی نماز پڑھنے میں ہے میرے خیال میں کسی کام میں نہیں ہے، سبحان اللہ، جو اللہ کو یاد کرنے اور اس کے سامنے گڑ گڑانے میں ہے وہ کسی میں نہیں، یہاں آپ اور روتے ہیں لطف اور بڑھتا ہے، ایسے نا آپ اور روتے ہیں بس دل کرتا ہے اتنا روئیں اتنا روئیں اتنا ہماری آنکھیں بہہ جائیں، اللہ اکبر، اور اگر دنیا کے غم کو روئے تو دل میں درد پیدا ہوتا ہے، وہ غم کم نہیں ہوتا غم بڑھتا ہے، تو پھر کیا خیال ہے اس غم میں نہ آ جائیں جس غم میں لذت آ ایسے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے چالیں چلی، فرمایا قد مکر الذین من قبل، صرف یہ چالیں نہیں چل رہی، ان سے پہلے بھی اسی طرح چالیں چلتے رہے ہیں ہر دور میں، فرمایا فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور فرمایا اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، فرمایا جب اس کی پکڑ کرتا ہے تو پھر ڈھیل نہیں دیتا، پہلے اس کا رسہ دراز کرتا ہے، ایک دفعہ اس کو کرنے دیتا تو کر، جو کر سکتا ہے کر، جب وہ کر لیتا ہے اور اپنے عروج کو کہہ پہنچ جاتا ہے کہ میں سب کچھ بن گیا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی رسی کو کھینچ لیتا ہے، جب کھینچتا ہے تو پھر ایسا بے نام کرتا ہے کہ جناب من ضلالت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا اس کے، تو فرمایا فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ، انہوں نے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی، بڑے بڑے عمارتیں کھڑی کی،
آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ارشاد فرمائی، سرکار نے فرمایا عرب کے بدو بکریاں بھیڑیں چرانے والے فرمایا ایک دوسرے سے مقابلے میں بڑی بلڈنگیں کھڑی کریں گے، بڑی بلڈنگ. اور آپ دیکھ لیں کہ اہل عرب نے دنیا میں سب سے بڑی بلڈنگیں کھڑی کی اور ایک سے ایک بڑھ چڑھ کر کھڑی کر رہے ہیں کہ میری بلڈنگ بڑی ہو، میری بلڈنگ بڑی ہو. اور جنہوں نے دنیا کو خرید کیا دین کو بیچ دیا، دنیا کو خرید کر لیا دین کو بیچ دیا. اور دیکھیے جب اللہ کا عذاب آتا ہے، کیلیفورنیا میں پچھلے سال جو عذاب آیا تھا، بلڈنگوں کو آگ لگ گئی، آگ لگی جناب من، بلڈنگیں آگ سے جل گئی. اب بتلائیے پتھر کا جناب من آگ سے کیا تعلق؟ پتھر آگ میں پڑا رہے وہ نہیں جلتا، جلدی نہیں جلتا. اب دیکھیے جیسے وہ گل پلازا گر گیا ہے ہمارے ہاں کراچی میں، اب گل پلازا آگ کی وجہ سے، وہ کہتے ہیں پلروں کو آگ لگی تھی. میں کہتا ہوں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، پتہ نہیں کیا تھا ایسا کہ پلروں کو بھی آگ لگ گئی، پلر گر گئے، لوہے کو آگ لگی ہوئی ہے جناب، جو ہے جناب سیمنٹ کو آگ لگی ہوئی ہے. یہ اللہ کا عذاب ہے. اللہ نے فرمایا فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَ، اللہ دکھاتا تو ہے، لوگ سمجھتے نہیں، بندہ سمجھتا نہیں، اس سے عبرت نہیں لیتا. فرمایا فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ، فرمایا آیا اللہ کا عذاب ان کی بڑی بڑی عمارتوں کے پاس، عمارتوں من القواعد، فرمایا انہوں نے بڑی بلڈنگ کھڑی کی تھی، یہ بہت بڑی ہے، اتنی مضبوط ہے کہ زلزلہ پروف ہے. فرمایا جب ہمارا عذاب آیا من القواعد، ہم نے جڑی اکھیڑ دی، فخر علیہم السقف من فوقہم، فرمایا ان کی بلڈنگیں، فرمایا ان کی چھت کے اوپر سے گر پڑی ان کے اوپر. وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان پر وہاں سے عذاب آیا جہاں سے ان کو گمان نہ تھا کہ اس طرح بھی ہو جائے گا. ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ، آقا ذرا سبحان اللہ، فرمایا قیامت کا دن جب آئے گا اللہ ان کافروں کو رسوا کر کے اٹھائے گا. فرمایا وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ، اور اللہ فرمائے گا کہاں ہیں وہ شریک جن کو تم نے میرا شریک بنانے کے متعلق لوگوں سے جھگڑے کیے تھے. اب یہاں اعتراض ہے کہ اللہ فرما رہا ہے میرے شریک، اور جب رب خود کہے میرے شریک تو پھر شریک کوئی کہے تو کوئی بات غلط نہیں ہے نا. توجہ ہے، یہ قرآن ہے سرکار، یہ قرآن کی بات ہے. ہاں قرآن بڑا سونا ہے، یہ بات خود ہی کھولتا ہے. وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، اللہ فرماتا ہے میرے شریک کدھر ہے. اب اس کا جواب کیا ہے؟ سنو بھائیو، کبھی ایسا کوئی سوال کرنے والا آ بھی جائے آپ کے سامنے تو جواباً عرض یہ ہے، یہ ان کی کہاوت اللہ نے بیان کی ہے. اللہ نے فرمایا تم کہتے تھے، تمہارا زعم یہی تھا، تمہارے دل میں یہی تھا کہ یہ بھی اللہ کا شریک ہے، یہ بھی اللہ کا شریک ہے، یہ بھی اللہ کا شریک ہے. فرمایا اب بتلاؤ وہ کدھر ہے جس کو تم کہتے تھے، یعنی حکایتاً کہا نہ کہ حقیقتاً کہا. فرمایا وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ، جن کے متعلق تم لڑتے تھے، جھگڑتے تھے لوگوں کے ساتھ. فرمایا قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، آقا سبحان اللہ، آپ کی شان آ گئی. فرمایا قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اس دن مومن تو چوڑا ہوگا نا، کیونکہ اس کی کل متاع اسے مل گئی. وہ کہے گا شکر الحمدللہ، اے میرے اللہ تو نے مجھے شرک سے تو بچایا، میں گناہگار تو ضرور تھا، چلو اس طرح تو نہیں تھا نا، گناہگار ہوں مشرک تو نہیں ہوں نا. اس دن وہ کہیں گے اور چوڑے ہو جائیں گے. بعضوں نے کہا اس سے مراد فرشتے ہیں، بعض علماء نے، اور بعض نے کہا نہیں اس سے میرے آقا کی امت ہے، نیک لوگ ہیں. وہ کہیں گے قال الذین اوتوا العلم، اللہ فرمایا جن کو علم دیا گیا، ان الخزي اليوم، اس دن وہ کہیں گے بے شک آج جو رسوائی ہے اور برائی جو ہے علی الکافرین، کافروں کے لیے ہے. الذین تتوفاہم الملائکہ، اللہ فرمایا یہ ظالم لوگ، یہاں ظالم سے مراد مشرک ہے، ظالم سے مراد حقیقت میں مشرک ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، فرمایا سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے، کیونکہ باقی سارے ظلم معاف کر دیے جائیں گے لیکن شرک معاف نہیں کیا جائے گا. اس لیے اللہ کی ذات میں کوئی شرک ہے نہ اس کی صفات میں کسی کا اشتراک ہے، ہرگز نہیں ہے، چاہے وہ انبیاء ہوں چاہے وہ ملائکہ ہوں، کوئی سب کو اللہ کی عطا ہے. توجہ ہے سے، یہ جو اللہ کے انبیاء اولیاء کرامات دکھاتے ہیں، انہونی اہونی کر دیتے ہیں، یہ سب اس کی ایسے نہ صحیح، اس کی عطا ہے.
باقی یہ ان کا ذاتی کام نہیں ہے، کیونکہ یہ نہیں تھے تو تب بھی کائنات تھی، یہ ہیں تو پھر بھی کائنات ہے۔ جناب من سب کو عطا ہے، جن کے بندے اتنے با کمال ہیں، آپ کو سبحان اللہ، جس کے بندے اتنے با کمال ہیں، بندے کو دیکھ کے کہتے ہیں جناب تیرے دل میں فلاں بات ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی آئے، انس بن مالک آئے، وہ آئے اس حالت میں کہ وہ بازار سے گزر رہے تھے، ایک عورت کو دیکھ لیا، عورت کو دیکھا اور دیکھ کر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا عجیب بات ہے، لوگ زنا کر کے ہمارے پاس آ جاتے ہیں۔ اللہ سنیے، ہم کہتے ہیں اللہ والوں کو پتہ نہیں، اللہ کے نبی کو، یہاں اللہ کے نبی کے صحابی کہہ رہے ہیں، فرمایا لوگ زنا کر کے، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ نے کیا دیکھا؟ عورت کو دیکھا، کس کو دیکھا صحیح؟ عورت کو دیکھا، اور آئے حضرت عثمان کے پاس، آنکھ کے پاس، آنکھ سے دیکھا، آپ کے پاس آئے، آپ نے فرمایا لوگ زنا کر لیتے ہیں پھر ہمارے پاس آتے ہیں۔ انس بن مالک نے فرمایا یہ اب تمہارے اوپر بھی وہی آنے لگ گئی ہیں۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبیوں کی یہ خاصیت ہے کہ غیب کی خبر دیتے ہیں، اور تمہارے اوپر بھی وہی آنا۔ فرمایا یہ وہی نہیں ہے، یہ سرکار کا فیض ہے، یہ فیض ہے ان کا کہ جناب جن کے بندوں میں اتنی شان ہے، اس مالک کو کون نظر؟ سبحان اللہ۔ فرمایا وہ فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، فرمایا ان کا حال یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں جنہوں نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا، فالقوا السلام، اس وقت وہ کہتے ہیں وہ طاعت شار بن جاتے ہیں، فرما بردار بنے، ما کننا نعمل من سوء، اور وہ کہتے ہیں ہم نے کوئی برا کام نہیں کیا، ہم تو ساری زندگی اچھے کام کرتے۔ بلا، فرمایا کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ سب کچھ جانتا ہے جو کو تم کرتے ہو۔ فرمایا کرتے تھے فادخلوا ابواب جہنم، فرمایا یہ جہنم کے دروازے ہیں، فرمایا داخل ہو جاؤ فیہا، اس میں، فلا بئس مثوى المتکبرین، فرمایا تکبر کرنے والوں کو یعنی حق سے انکار کرنے والوں کے لیے کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جو اللہ دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو جہنم کے اور دنیا کے عذابوں سے بھی محفوظ کرے۔